ٹرو ٹرو. اچھا لیکن عمران صاحب اب نیکسٹ ویک میں ملاقات کب ہوگی ایک تو یہ بتاؤ، اور عمران خان صاحب کی ملاقات کب کرائی جائے گی؟ ملاقات جو ہے وہ ویسے کوشش تو یہ ہے کہ سیچرڈے کو ہو جائے، کل ہو جائے، لیکن کیونکہ سیچرڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو اس لیے پھر منڈے کا رکھا ہے کہ سیچرڈے یا منڈے کو ملاقات ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ہم اپنی جو میٹنگ ہے اس کی ڈیٹ بدھ یا جمعرات کو رکھ لیں گے. رائٹ، سو وینسڈے تھرسڈے. لیکن عمران صاحب کچھ باڈی لینگویج پی ٹی آئی رہنماؤں کی بڑی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے، اور ایس آئی سی کے رہنما ساجدہ حامد رضا صاحب نے کہا اب ہمارے مسکرانے کا وقت آ گیا. کوئی پاسا پلٹنے والا؟ نہیں، کچھ نہیں. دیر از نتھنگ. جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ ملک کی اکانومی کو سنبھالنے، اسے اٹھانے اور ملک کو معاشی دلدل سے نکالنے میں پوری طرح سے مخلص ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بالکل یہ کہا ہے کہ سیاستدان بیٹھیں، آپس میں بات کریں اور کسی جو ہے وہ متفقہ راستے پہ جو ہے وہ طریقہ کار پہ اتفاق کر رہے ہیں. انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ اس میں جو ہے وہ بالکل نہیں پڑھنا چاہتے، نہ ان کا کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا ہے. دیکھیں اگر ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا ہو تو آرمی چیف جو ہے نا وہ یہ آپ کا جو چینلز ہیں یا ٹی وی ہے وہ 24 میں سے جو ہے نا 20 گھنٹے انہی کی باتیں ہوتی رہیں یہاں پہ، اور ان کی تقاریر جو ہے وہ یہاں پہ چلتی رہیں، لیکن آپ نے کبھی ان کی آواز نہیں سنی ہوگی. جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کی آپ تصویر اور آواز ٹی وی پہ نہیں سن رہے نا، تو اسی طرح سے آپ سمجھنے کو اتنی ہی پابندی ادھر بھی ہے کہ کبھی آپ کو یہ نہیں ملا ہوگا کہ وہ کہیں سپیچ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور اسے جو ہے وہ ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے. وہ اپنی حدود میں رہ کے ملک جو اس وقت معاشی طور پہ بہت بری طرح سے یعنی ڈیفالٹ کے کنارے پہنچا ہوا تھا، اب چلیں اس ایمرجنسی اور نزاعی صورتحال سے باہر نکل آیا ہے، لیکن سٹیبل ہونے کے لیے ابھی بھی اسے وقت چاہیے، محنت چاہیے، تو اس میں وہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے. باقی اس قسم کی جو سازشی تھیوریاں ہیں نا کہ جو ہوتا رہا ہے یہاں پہ 70 سال، تو اس کی کوئی توقع نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. بڑی سیدھی بات ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو لاسٹ 2 پریس کانفرنسز ہیں جو چند دن پہلے ہوئی ہے اور اس کے بعد جو 8 مئی کو تھی، وہ آپ سن لیں، ایک ایک لفظ سے جو ہے وہ میرے اس تصر کی جو میں سمجھ پایا ہوں اس کی تائید کرتی ہیں. پٹرانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سازشی تھیوریاں ہوں تو بات الگ ہے. وزیر اعظم وہ اڑان پاکستان والے ایونٹ میں خود کہہ رہے تھے کہ مجھے وسوسہ ہے. اب وہ وزیر اعظم صاحب نے ایسی بات کر دی ہے، یہ کون سے وسوسے ہیں اور کیوں ہیں؟ وسوسہ جو میں ادھر موجود تھا تو ان کا یہ تھا کہ اگر تو تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی انکلوڈنگ اپوزیشن، تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر تو اس میں معاون ہوں تو واقعی پاکستان جو ہے نا وہ یعنی اڑان پاکستان جو ہے نا وہ واقعی سچ ثابت ہو جائے گا، پاکستان جو ہے وہ اڑے گا. لیکن انہیں وسوسہ یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ پاکستان کے لیے سب کو تعاون کرنا چاہیے اس پروجیکٹ میں، لیکن انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ حالات کو جو ہے وہ زبردستی، جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ آئی ایم ایف اگر ہمیں قرض دینا چاہتا ہے تو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ جی نہ دیں. امریکہ میں جو ہے وہ پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے، لابیز جو ہے وہ لابیز فرم کو خریدا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کریں، پاکستان کو یورپین جو ممالک ہیں وہاں پہ وہ جو ٹریڈ بینیفٹس ہیں یورپی یونین کے
اسے وہاں پہ زور لگ رہا ہے کہ جی پاکستان کو ڈراپ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر اندیشہ یا وسوسہ تو ڈالتی تو ہیں. رانا صاحب سوری ہم کریں گے شورٹ. پھر مسئلہ یہ آتا ہے آپ بیرونی سازش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, امریکی سپورٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو پھر تو 20 جنوری کو جو ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں جس پہ پی ٹی آئی کا بڑا اس ٹائم پر ہوپس ان سے وابستہ ہیں, پھر تو یہ وسوسے اور تگڑے اور سٹرونگ ہو جائیں گے رانا صاحب. دیکھیں جی, اگر یہ زیادہ تگڑا سٹرونگ ہوتا ہے تو ہم اس کو فیس کریں گے, اس کا مقابلہ کریں گے. ہم ایک سوورن ملک ہیں, ہمیں اس طرح سے ڈھیر تو نہیں ہو جانا چاہیے. لیکن جو آپ کی بات ہے کہ اندیشہ, تو دیکھیں اندیشہ جب وہاں پہ اتنا زور لگ رہا ہے, لابیز ہو رہی ہیں, فرمز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, ہاں جی, اور وہاں پہ انڈین لابی ساتھ, یعنی یہ لوگ ہمارے ہیں جو یہ سارا کام وہاں پہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, لیکن انڈین اور جوش لابیز جو ہیں وہ ان کی سپورٹ کر رہی ہیں, وہ بڑی طاقتور ہیں وہاں پہ, تو ان کے زیر اثر اٹ مے پاسبل. انٹرسٹنگ. رانا صاحب ان وسوسوں والی بات کو وزیر اعظم کی ذرا عظمہ بخاری صاحبہ کی بات سے ملا کر ذرا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے وہ سن لیجئے گا وہ کیا فرما رہی ہیں آج. معافی اس کو ملتی ہے جو معافی مانگ رہا ہو, اور اگر اس طرح کے بلوائیوں کے لیے ریلیف ملے گا پھر I'm sorry پھر 9 مئی اس ملک میں بار بار ہوگا. یہ آپ دیکھیں گے, ایک طرف آپ معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں, دوسری طرف باہر نکل کر وہ لڑکے باہر نکلے تھے, وہی جذبہ ہے 9 مئی دوبارہ دہرانے کے لیے اگلے تیار ہیں. یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں, ان کو معافیاں نہیں ملنی چاہیے. یہ پاک فوج کی طرف سے آئی ہے, میرا خیال ہے ان کو بھی اس کے اوپر دوبارہ سوچنا پڑے گا. اب رانا صاحب یہ 9 مئی کے وہ لوگ جن کو 2 سال کی سزا تھی, 19 لوگ, ان کو معافی دی گئی تھی, رحم کی معافی دی گئی تھی, اور اس کے اوپر اس ٹائم پر پنجاب گورنمنٹ کا ایک طرح سے آفیشل سٹینس آ گیا ہے. کیا وفاقی حکومت اس بات سے اگری کرتی ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یا آپ کا موقف مختلف ہے؟ نہیں, ان کی یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے دائرہ کار میں یہ بات آتی ہے. یہ آرمی چیف کا ڈیسیژن ہے, اور فوج کا ایک اپنا نظام ہے, فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اور لوگوں نے معافی مانگی ہے ان سے, اور انہوں نے مرسی کی ہے, انہوں نے جو ہے وہ لینیٹ ویو لیا ہے. اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے اس میں یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں, سزا بھی چلتی ہے, جزا بھی چلتی ہے. سو ان ادر ورڈز صاحب آپ اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں, ایم آئی کریکٹ؟ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیپ ہے اس کی جو ہے وہ تائید اور جو ہے وہ اپریشیشن ہونی چاہیے. یہاں پہ سزا ہے, وہاں پہ معافی بھی ہے. یعنی جس طرح سے قرآن پاک میں عدل بالاحسان, تو یہ سزا کے ساتھ احسان کا معاملہ جو ہے, معافی کا معاملہ جو ہے, یہ تو بڑا ضروری ہے. رائٹ رانا صاحب.